ایک فلسطینی ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع چوہے ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کوئی نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالی بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟ ایک بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو، کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا قادر ہے نصرت پر، اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہیں، ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، بندے صالح بنیں، اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا.